السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ اول تو یہ سارا ہی گھرانہ اور خاندان بلکہ آل و اولاد سخاوت، کرم، شجاعت، بہادری میں ممتاز رہے ہیں اور ہیں، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا غربا ہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کفار کی تکالیف سے تنگ ہو کر اول حبشہ کی ہجرت کی اور کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے یہاں اپنی صفائی پیش کرنا پڑی۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اور غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ ان کے انتقال کی خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے طور پر تشریف لے گئے اور ان کے صاحبزادوں عبداللہ، عون اور محمد کو بلایا جو سب کم عمر تھے۔ ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ ساری ہی اولاد میں باپ کا رنگ تھا، مگر عبداللہ میں سخاوت کا مضمون بہت زیادہ تھا۔ اس وجہ سے ان کا لقب قطب السخاء، سخاوت کا قطب ہے۔ 7 برس کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی۔ انہیں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے حضرت علی کرام اللہ وجہہ کے یہاں سفارش کرائی۔ ان کی سفارش پر ان کا کام ہو گیا تو اس نے نذرانے کے طور پر 40,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیے کہ ہم لوگ اپنی نیکی کو فروخت نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2,000 درہم نذرانہ آئے، اسی مجلس میں تقسیم فرما دیے۔ ایک تاجر بہت سی شکر لے کر آیا مگر بازار میں فروخت نہ ہوئی۔ اس کو فکر و رنج ہوا۔ عبداللہ بن جعفر نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ساری شکر سے خرید لو اور لوگوں میں مفت بانٹ دو۔ رات کو قبیلہ میں جو مہمان آ جاتا تھا وہ ان کے یہاں سے کھانا پینا ہر قسم کی ضروریات پوری کرتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑائی میں شریک تھے اور ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت فرمائی کہ میرا خیال ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا تو تم میرا قرض اتار دینا اور فلاں فلاں کام کر دینا۔ یہ وصیتیں کر کے اسی دن شہید ہو گئے۔ صاحبزادے نے قرضہ کو جوڑا تو 22 لاکھ درہم تھے، اور قرضہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ امانت دار بہت مشہور تھے۔ لوگ اپنی اپنی امانتیں بہت کثرت سے رکھتے۔ یہ فرما دیتے کہ رکھنے کی جگہ تو میرے پاس نہیں ہے، یہ رقم قرض ہے، جب تمہیں ضرورت ہو لے لینا، یہ کہہ کر اس کو صدقہ کر دیتے۔ اور یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہہ دینا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں مولا کو نہ سمجھ سکا۔ میں نے پوچھا آپ کے مولا کون ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے تمام قرضہ ادا کر دیا۔ کہتے ہیں جب کوئی دقت پیش آتی کہتے کہ اے عبداللہ کے مولا فلاں کام نہیں ہوتا، وہ فوراً ہو جاتا۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ان عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ میرے والد کے قرضے کی فہرست میں تمہارے ذمے 10 لاکھ درہم لکھے ہیں۔ کہنے لگے جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں دوبارہ گیا، میں نے کہا وہ تو تمہارے ان کے ذمے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے معاف کر دیے۔ میں نے کہا میں معاف نہیں کرتا۔ کہنے لگے جب تک سہولت ہو دے دینا۔ میں نے کہا کہ اس کے بدلے میں زمین لے لو۔ غنیمت کے مال میں بہت سی زمین آئی۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا اچھا، میں نے ایک زمین ان کو دے دی جو معمولی حیثیت کی تھی، پانی وغیرہ بھی اس میں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً قبول کر لیا اور غلام سے کہا کہ اس زمین میں مصلی بچھا دے۔ اس نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور بہت دیر تک سجدہ میں پڑے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس نے کھودنا شروع کیا۔ ایک چشمہ پانی کا وہاں سے ابلنے لگا۔ ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے یہاں یہ اور اس قسم کی چیزیں جو بھی ہوئیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ان حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام عادتیں ایسی ہی تھیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔